ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور آج جمعے کی مناسبت سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیگمنٹ اسلامک کارنر جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علماء کرام، ان سے ہم جانتے ہیں آپ کے دیے گئے سوالات کے جواب. اور آج کا موضوع وضو کے حوالے سے ہے. یقیناً جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، یا ویسے بھی اپنی طہارت کا، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اہم ہے کہ ہم وضو، جو کہ سنت نبوی بھی ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا، اس کو اپنائیں. اس سے جڑے ہوئے آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ زہیر آبدی صاحب. السلام علیکم زہیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. اور یہ جو کچھ اہم سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، آئیے ان کو ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے پہلے علامہ صاحب، ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ اگر آنکھ لگ جائے، جھپکی آ جائے، انسان سو جائے، سونے سے پہلے اگر اس نے وضو کیا ہے تو اٹھنے کے فوراً بعد کیا وہ وضو قائم رہے گا یا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جھپکی بھی آ جائے، آنکھ لگ جائے، تو جو وضو اس نے کیا ہے وہ وضو ختم ہو جائے گا اور اٹھنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. صحیح. اور اسی طرح اگر اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں اور کہا جاتا ہے کہ مسنون طریقہ ہے، وضو کرنے کے بعد ہاتھوں پیروں کو پوچھا نہیں جاتا، اس کو ایئر ڈرائی ہونے دیتے ہیں، یعنی ہوا میں سوکھنے دیتے ہیں. اگر کپڑے سے اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو سکھا لیا، پانی کو جذب کر لیا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن جتنی دیر وضو کا پانی آپ کے جسم پر طری رہے گی اتنی دیر آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے وضو کے پانی کو پوچھنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی اس میں گناہ نہیں ہے پوچھنا. جی لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایئر ڈرائی ہونے دیں. اچھا علامہ صاحب، ایک میں نے چیز ہمیشہ نوٹس کی، جب بھی کسی کا مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہو، وہاں پہ سنت نبوی، سیرت نبوی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ایک بہت ہی چھوٹا کنٹینر جس میں ہارڈلی آپ سمجھیں کہ 3 گلاس پانی یا 4 گلاس پانی مشکل سے آ سکے گا، اس کو دکھایا گیا اور کہا گیا کہ صرف اس برتن میں موجود پانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اپنا وضو کرنے کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو ٹیپ کھلا ہوا ہے، پانی بہے چلا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وضو کے لیے تو اتنے پانی کی ضرورت پڑے گی. اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے، کیا انسٹرکٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اسراف تو اسلام میں ویسے بھی ہر چیز میں منع ہے کہ آپ کسی چیز کو ضائع کریں یا اس کا زیادہ استعمال کریں یا اس کو اور پھر جب یہ کہ سرکار ختمی مرتبت کا جو دور ہمیں نظر آتا ہے، عرب کا یہ وہ دور تھا کہ جب چشمے پانی کے ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ واٹر لائن جس طرح سے آج ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت کم سے کم پانی استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی. یہ ترغیب آج بھی ہے، نہ صحیح 3 گلاس یا 2 گلاس، لیکن جتنا میکسیمم آپ پانی سیو کر سکتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، وہ اسلام کے اسراف کے، جسے میں نے کہا کہ منع کرتا ہے اسلام، تو اس زمرے میں یہ آ جاتا ہے. لہذا آپ کم سے کم پانی کوشش کریں. اور آج کل تو ٹیپ بھی ایسے آ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کو صرف ٹچ کریں، بٹن ذرا سا یوں دبا دیں تو وہ بند ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک بازو دھویا، پانی ڈالا ہے، تو آپ اس کو ٹچ کر دیں، جب آپ ڈال لیں پھر آپ اس کو آن کر لیں، پھر آپ دوسرا بازو اپنا واش کر لیں. بالکل. تو آپ جتنا ہو سکے پانی کو بچائیے، بڑا اہم میسج تھا جو آپ کی طرف سے گیا ہے. علامہ صاحب، کئی لوگ اس بات پہ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی وضو سے 2 نمازیں یا 3 نمازیں ادا کی، یعنی ہم نے عصر سے پہلے وضو کیا، عصر ہوئی، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء ایک ہی وضو سے ہم نے پڑھا. کیا اس کی کوئی ممانعت ہے؟ کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی کیجیے. نہیں، اس میں یہ تو برکت کی بات ہے اور یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا عصر کے وقت اور اتنا ٹائم عشاء تک آپ باوضو رہے، تو یہ آپ کے لیے ایک سعادت ہے اور اس میں روحانی فیوض و برکات آپ کو ملتی ہیں. جتنا زیادہ آپ باوضو رہیں گے اتنا زیادہ روحانی فیوض و برکات آپ کو ملیں گی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو ایک چیز کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان میں ان احکامات کے کچھ ظاہری فوائد ہیں، کچھ باطنی فوائد ہیں.
اور ہم جن فوائد کو ذکر کرتے ہیں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ یہی ہیں بلکہ یہ بھی ہیں، یعنی اس کے پیچھے اور بھی مزید فوائد ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک وضو کا چھوٹا سا فائدہ بتاؤں، خاص طور سے اس موسم کے حوالے سے۔ اس موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ نزلہ بہت ہوتا ہے، یہ جو موسم ہمارا سردی آ رہی ہے اس موسم میں نزلہ بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت وضو کرتا ہے اور وہ ناک میں پانی کو صحیح طریقے سے اوپر تک لیتا ہے تو اسے کبھی بھی نزلہ نہیں ہوگا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور اگر ہوا بھی ہے نزلہ اور وہ اس پانی کو اوپر تک لے جائے تو یہ نزلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک ظاہری فائدہ ہے۔ اس کی بالکل ہمیں سمپل اور اس کی بڑی سمپل ہمیں سائنٹیفک ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ یہی ناک اور منہ کے اور ہمارے جو ہمارا ایکسپوجر ٹو دا بیکٹیریا اینڈ دا وائرسز جس کی وجہ سے ہمیں یہ نزلہ زکام ہوتا ہے۔ جب آپ طہارت کا، صفائی کا خیال رکھیں گے اور اتنی دفعہ اس کو آپ کلین کریں گے تو اس کے چانسز، اس کی پروبیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ مرد اور خواتین دونوں لوگوں کے اوپر کیا یہ کسی قسم کی اس طرح کی پابندی ہے کہ اگر انہوں نے کسی نامحرم شخص کو دیکھا یا پھر کوئی ایسی چیز کا جیسے ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، ڈراموں کی بات کرتے ہیں، گانوں کی بات کرتے ہیں، کیا ان گانوں کو دیکھنے سے، گانوں کو سننے سے، ان کی میوزک ویڈیوز دیکھنے سے کیا وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا نامحرم سے بات کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن حرام چیزوں میں سے کوئی چیز آپ نے جیسے گانا سننا اگر آپ نے سنا ہے تو اس کے لیے آپ وضو کا اعادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ باقی نامحرم سے کہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر غصے کی حالت ہو جائے، یعنی کسی شخص نے ابھی نماز کی تیاری کی ہے، وضو کر کے آئے یا نماز کے بعد فوراً اٹھا ہی ہے اور یکایک بہت غصہ آ گیا اور چیخ چلا پہ بات چلی گئی، یعنی کچھ غلط الفاظ منہ سے نکل گئے، ادا ہو گئے، کیا اس کے بعد بھی دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اس میں بلکہ اگر نہ بھی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر غصہ آ جائے عام حالت میں بھی تو اگر وضو کر لے تو غصہ اس کا ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، مجھے شاید بتایا جا رہا ہے، I'm not too sure، کیا ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے؟ اچھا، ہمارے ساتھ نور رحمانی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نور رحمانی بھائی آپ کا موجود ہونے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ اس بات میں کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے وضو کرنے کے انداز میں کوئی فرق ہے، کیا ایسا صحیح ہے؟ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موجودہ زمانے بلکہ ہر زمانے کے اندر میں مثال دوں گا کہ مکھی ہمیشہ زخم پر بیٹھتی ہے کیونکہ اس کو زخم یا گندگی پسند ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح، ہمیشہ اس چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فساد کا معاملہ ہو۔ کوئی وضو ہو رہا ہے، اب ہونا ہی چاہیے کہ محبت، یگانگت، قوت، خلوص اور پیار کو بڑھایا جائے، اور ویسے بھی ملک انتشار کی طرف ہے اس وقت، اور جس طرح جو حالات چل رہے ہیں جتنے پیار و محبت کو بڑھایا جائے اتنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک مثال دیتے ہیں، ایک ہمارے استاد ہیں حضرت ابو فہیم عمار اللہ صاحب دامہ خاتم عالیہ صاحب کو عمر ان کو طبیعت عطا فرمائے، ہمارے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے کہنے لگے کہ میاں یہ بتاؤ کہ ہاتھ جو ہے وہ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ میں آپ کو الگ بات کر رہا ہوں، لیکن استاد نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ سب نے دلائل دیے۔ میرے استاد صاحب نے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور ناف پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ نبی کی ہر سنت کو قیامت تک کے لیے، میرے نبی کی ہر سنت کو قیامت تک کے اللہ نے زندہ کر دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات نور بھائی. اگر اسی بات کو میں بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان تفرقوں میں اور ان نفرتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہم ہمیشہ جو چیز اپنے سے مختلف نظر آتی ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ جاتا ہے. بریلینٹلی آنسرڈ. علامہ صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ تیمم کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سستی کے باعث کہ جی ابھی ہم وضو کر کے آئے تھے، سامنے وضو خانہ ہے، پانی بھی میسر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر تیمم کر لیتے ہیں کہ کون اٹھے، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے. نہیں، تیمم اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے یا آپ کو سستی آ رہی ہے یا آپ ابھی وضو کر چکے ہیں. تیمم اس موقع پر ہے کہ جہاں یا تو پانی میسر نہیں اور یا پانی کا استعمال آپ کے ضرر کا سبب آپ کے لیے بن جائے. آپ کو کوئی زخم ہے، آپ کو کوئی ایسی چوٹ ہے جو جس پہ پانی اگر پڑے تو وہ زخم آپ کا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، وہاں پر تیمم جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. یہ آپ اپنی مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ جی سب اب کون اٹھے، اب کون دوبارہ جائے، یا ابھی وضو کیا تھا تو دوبارہ کیا کروں. نہیں، اگر پانی میسر ہے تو آپ کا تیمم قابل قبول نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہی سوال اگر نور بھائی آپ کی طرف لے جاؤں، اس وقت جیسے وائرس نگلیریا کا بہت ذکر ہو رہا تھا کہ جو ناک کے ذریعے آپ کی برین پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کیونکہ اس وائرس کی افزائش پانی میں ہوتی ہے کہ پانی کو ناک میں نہ ڈالا جائے. جب ایسی ممانعت ہو، ایسی پاسبلٹی، ایسا تھریٹ موجود ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر وضو کریں یا تیمم کریں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہن، آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے، جب ابھی تک روئے زمین پہ نا علماء زندہ ہے، میں پوری عامت الناس کو ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر نہ رہے تو پھر آپ گوگل مفتی سے پوچھیے گا، مگر جب تک علماء حق موجود ہیں، وہ کسی بھی مسلک کی، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، اور مجھے اس بات سے فخر ہوتا ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، میں کسی ایک طرف ڈائیورٹ نہیں ہوتا. اور جب تک کسی بھی مسلک کے علماء زندہ ہے نا، تو جو ہمارا ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ علماء سے پوچھیے. پانی موجود ہے، پانی کی موجودگی میں اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو تیمم ہو نہیں سکتا. یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر پانی آپ کو میسر نہیں تھا اور آپ نے تیمم کر لیا، اب پانی آ گیا تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا، بالکل صحیح. اچھا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی نور بھائی، اور اس میں علامہ صاحب آپ بھی حصہ ڈالیے، کہ جب ہم مذہبی اجتماعات دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم عمرے کی، حج کی ادائیگی کے لیے جائیں، تو یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں تو بہت بڑا ایک مجمع ہے، بہت سارے لوگ ایک ساتھ عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور جب وہ وقت آ کہ بھائی اس مجمع میں سے اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کا نکلنا ناممکن ہے، ایسی صورتحال میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ جو رکن ادا کر رہا ہے اس کو روک کر دوبارہ پہلے اپنا وضو ریفریش کرے، یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے رکن کو کنٹینیو کرے؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. جیسے ہی وضو ناقص ہوتا ہے وضو کرنا ہوگا. جی، جیسے ہی وضو ٹوٹے گا انسان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو کہ اللہ سے معافی مانگے اور کنٹینیو کرے، ایسا نہیں ہے. جیسے ہی وضو ختم ہوگا ہو جائے گا دوبارہ وضو کرے گا. اگر آپ طواف بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ کی رائے یہی ہوگی کہ اس کو فوری طور پہ جا کے وضو ریفریش کرنا ہے؟ جی بالکل کرنا ہے. اوکے، علامہ صاحب اس میں آپ کچھ اضافہ